فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، وہی ہے کہ جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں وہ موت دے گا، مارے گا، پھر تمہیں زندہ کر دے گا۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ انسان کے 3 اسٹیپس کا ذکر کر دیا۔ اس کی زندگی میں 3 مدارج ہیں، تو ان تینوں مدارج کا ذکر کر دیا۔ فرمایا کہ اس نے تم کو زندہ کیا، تو انسان پہلے کیا تھا؟ وہ بھی عناصر اربعی تھا۔ یہ جو چاروں چیزیں ہیں جس سے کائنات تشکیل پائی ہے، وہ بھی وہی تھا۔ پھر وہ اللہ کے حکم سے نطفے کی صورت میں باپ کی پشت میں آ گیا، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ نطفہ ماں کے جسم میں منتقل ہو گیا۔ تو انسان جس وقت وہ عناصر اربعہ کی صورت میں تھا، تو زندگی کی جو تعریف ہم لوگ کرتے ہیں اس وقت اس میں زندگی نہیں تھی، بلکہ جب نطفہ بھی تھا تو ظاہری اعتبار سے اس وقت بھی وہ زندگی کی تعریف میں نہیں تھا، کیونکہ پانی کا قطرہ، اس میں کوئی زندگی تو نہیں ہوتی، نہ اس کو کوئی زندہ کہتا ہے نہ اس کو کوئی جانور کہتا ہے۔ تو اسی کیفیت کی طرف اشارہ کیا کہ تمہیں اس کیفیت سے زندگی دی، پھر تم مکمل ہو گئے، دنیا میں آ گئے، تو اس کے بعد پھر تمہیں موت دے دے گا، تم مر جاؤ گے۔ اور وہ موت سب کا تجربہ ہے، آئے دن ہم دیکھتے رہتے کس طرح انسان مرتا ہے، پھر مٹی میں دفن کیا جاتا ہے، اور اکثر انسان جو ہے وہ مٹی ہی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کر دے گا۔ تو الحمدللہ یہ اسلام نے ہمیں یہ عقیدے سکھائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تینوں اسٹیپ بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا ان الانسان لکفور، بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے۔ تو یعنی اللہ کی اتنی نعمتیں انسان پر ہے، اس کے باوجود انسان کہتا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میرے پاس یہ کمی ہے، میرے پاس وہ کمی ہے۔ اور لوگ ہمارے پاس جب روحانی علاج کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں، اکثر بعض کہتے ہیں ہم نے تو سکھ دیکھا ہی نہیں کبھی، میں تو کتنے سالوں سے پریشانی میں ہوں، میں تو بہت دکھ میں ہوں۔ حالانکہ انسان ہر وقت اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی جو سانس چل رہی ہے یہ بھی ایک نعمت ہے نا، اس کا جو جسم قائم ہے یہ بھی تو ایک نعمت ہے نا۔ تو اتنی عظیم، اتنی بڑی بڑی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور چھوٹی موٹی کوئی تکلیف ہو جائے اس کو، اس کی مرضی کے خلاف بات ہو جائے، کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں ہے، میں تو بڑا محروم انسان ہوں۔ شاعری کرتے ہیں، بڑے درد بڑے انداز میں اشعار پڑھتے ہیں، اپنی بد قسمتی کا رونا روتے ہیں۔ تو یہ سب کی سب ناشکری کی باتیں ہیں۔ ورنہ ہمارے شیوخ میں سے ایک بزرگ ہے، سیدنا احمد بن عبداللہ معن الاندلسی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مغرب کے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان ہر وقت اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اگر وہ ان پہ غور کرے تو اس کو نظر آئے، لیکن نعمتوں کا احساس اللہ کے ولیوں کو ہوتا ہے۔ جب تک انسان غفلت میں ہوتا ہے اس کو نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا، اور اپنے آپ کو محروم ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بے آسرا سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں سمجھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس سے غفلت دور ہو جائے اور معرفت کی اس کو کچھ خوشبو ملنا شروع ہو جائے تو وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے، اور جب نعمت کو پہچانتا ہے تو پھر شکر ادا کرتا ہے۔ اور شاکر ہو جانا دوسرا معنی ہے کہ ولی ہو جانا ہے۔
تو اپنی عادت ڈال لیجیے شکر کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیے۔ اگر آپ کی مرضی کی بات نہیں بھی ہوتی ہے پھر بھی اللہ سے حسن ظن رکھے۔ ایک مثال سے میں سمجھا دوں آپ کو، مثلا آپ کو کسی مقام پہ پہنچنا ہے، ٹائم سیٹ ہو چکا ہے اور آپ نہیں پہنچ پائے، آپ کو ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ سبکی بھی محسوس ہو، تو آپ نہ پہنچنے کو مت دیکھیں، اس میں بھی اللہ سے حسن ظن رکھیں کہ ممکن ہے میرا پہنچ جانا زیادہ نقصان کا باعث ہو، اس لیے میرے رب نے مجھے یہاں پہ پہنچنے نہیں دیا۔ یہ سب چیزیں تو اسی کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو رب سے حسن ظن سیکھو، کرو، تو آپ کو اللہ کی نعمتیں نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ جس چیز کو آپ زحمت سمجھ رہے ہیں وہی آپ کے لیے نعمت بن جائے گی۔ یہ بڑی خاص بات ہے، اس سے شکر کی کیفیت انسان میں پیدا ہوگی، اور میں نے بتایا کہ جب شکر کی کیفیت پیدا ہو جائے تو وہ اس کو ولایت مل گئی ہے۔ اسی طرح اور زندگی کے ہر معاملات میں، آپ کاروبار میں نقصان ہو جائے تو اس میں بھی انسان غم کرنے کے بجائے، افسوس کرنے کے بجائے یہ سوچے کہ جتنی نعمتیں اس وقت میرے پاس ہے میں تو اس کے لائق بھی نہیں تھا، یہ میرے رب کا کرم ہے، میرے رب کا شکر ہے کہ اس نے سب کچھ نہیں چھینا، یہ چھوٹا موٹا نقصان کر کے میری غفلت سے مجھے جگا دیا ہے، اس میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو یہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن انسان کر سکتا ہے، اور جب اس کو حسن ظن کی عادت پڑ گئی تو سمجھ لیے اس نے ولایت میں قدم رکھ دیا ہے۔ وہ فرماتا ہے انا عند ظن عبد بھی، میں اپنے بندے سے وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے۔ تو اللہ سے اگر آپ اچھا گمان رکھیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا۔